إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 31 اکتوبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 194 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے آنورڈ شروع کریں گے. اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے تعارف کے اعتبار سے اور خصوص بالخصوص جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم نے تقریباً 4.5 گھنٹے میں 3 نشستیں کور کی ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 126A B اور C کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہیں. اور ان ڈیٹیل نشستوں میں 3 نشستوں کے اندر ہم نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، الاسراء والمعراج، یعنی آپ کا زمینی سفر بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے 7 آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک جو آسمانی سفر ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں گفتگو کی تھی، جو الحمدللہ اپنے حوالے سے ایک یونیک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک کوشش ہے جو ریکارڈنگ میں آ چکی ہے. اور اس میں جتنے بھی کنٹراورشل ایشو ہیں، خصوص بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کے حوالے سے، اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. اور اس میں جو مسکنسیپشن تھیں اس ٹاپک پہ یا اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں عوام الناس میں واقعہ معراج سے متعلق جو وائزین نے پھیلا دی ہوئی ہیں جعلی باتیں جن کی کوئی اصل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، ان کو بھی میں نے ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا الحمدللہ. تو آج ہم اس سے اگلی آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے. تو پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر معراج کا ذکر کر کے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، یعنی کہ جو معجزہ معراج تھا، الاسراء والمعراج، زمینی سفر اور آسمانی سفر. اس میں زمینی سفر کا ذکر تو یہاں پر آیا اور آسمانی سفر کا ذکر سورۃ النجم کی شروع کی آیات میں آیا. تو اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی مضمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کا متولی بنا دیا. یعنی بنی اسرائیل جو تقریباً 2000 سال تک ایک منصب پر فائز رہی، اور بیت المقدس ان کا وہ قبلہ تھا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا. وہ جو ان کی عبادت گاہ ہے جو اتنا عرصہ تک قبلہ رہی، اس قبلے کا متولی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یعنی مسجد الحرام کو بھی قبلہ بنا دیا
قیامت تک کے لیے یہ دونوں قبلوں کا متولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ایک آیت کے اندر دونوں کا ذکر آ گیا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا. اس کے اندر یہ روحانی اشارہ موجود تھا. اسی اعتبار سے اب یہ ڈیٹیلز بھی شروع ہوں گی. یہ چونکہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور میں نے تعارف میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا مسئلہ نمبر 126A کے اندر جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ پہلا لیکچر تھا. اسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. الاسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو. چونکہ واقعہ معراج کے زمینی سفر کا ذکر ہے اس لیے سورہ الاسراء بھی سے کہا جاتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں تک بنی اسرائیل تک جو دعوت حق پہنچائی تھی اس کا ذکر کیا. ان کو کیا کیا احکامات دیے گئے تھے, پھر کس طرح ان کے اندر تبدیلیاں آئیں اور الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سابقہ امت مسلمہ کو معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کے اوپر فائز کر دیا. تو اس حوالے سے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا. یہ بنی اسرائیل انگلش میں کہیں گے چلڈرن آف اسرائیل, اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل کی اولاد. اسرائیل جو تھا بیسیکلی سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام, یہ ان کا لقب تھا ہیبرو لینگویج کے اندر, عبرانی زبان کے اندر. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر آیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ لقب اسرائیل تھا. تو ان کے جو 12 بیٹے تھے انہی سے آگے اولاد چلی, اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت جتنے بھی آسمانی ریلیجن تھے اپنی اوریجن کے اعتبار سے تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, اور ان میں بھی جو ڈومیننٹ تھے علمی اعتبار سے ڈومیننٹ وہ یہودی تھے جو کہ بنی اسرائیل تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا ایک یہودا, اس کی اولاد سے, اور باقی قبائل بھی موجود تھے. اس لیے کامن ٹرمز کے اوپر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دعوت دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کی جو اکثر دعوت ہے الہامی مذاہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ دعوت جو ہے وہ یہودیوں کو ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 10 ایسے بھی یہودی علماء نہیں تھے ڈومیننٹ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارا کام ہے دعوت دینا. اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ ساری یہودیوں کے بارے میں, اس کے بعد سورہ آل عمران تو کرسچنز کے بارے میں آئی, پھر آگے سورۃ النساء کے اندر, سورۃ المائدہ کے اندر, اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قرآن میں آیا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 دفعہ آیا ہے بائی نیم. ویسے جو ہے انڈائریکٹ خطاب تو سینکڑوں دفعہ آیا ہے, لیکن بائی نیم 5 دفعہ, اور موسیٰ علیہ السلام کا 125 دفعہ. لیکن یہودیوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی اصول رکھا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم آپس میں ایک دوسرے میں سے کسی انسان کو رب نہ ٹھہرا لیں. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ فرماؤ کہ میں تو اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کام ہے دعوت دینا, ورنہ اللہ سے بہتر دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعوت پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. پھر بھی لوگوں نے حق قبول نہیں کیا. بالکل اس طریقے سے آج اگر ہم بنو امیہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا رافضیوں کا ہم محاسبہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ناسبیوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی اس کا فائدہ کیا ہے, لوگ قبول کرتے ہیں, الحمدللہ آپ کی دعوت سے تو قبول نہیں کیا لیکن ہماری دعوت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے دعوت حق قبول کیا ہے, رافضیوں نے بھی اور ناسبیوں نے بھی. میں کہتا ہوں بالفرض اگر کوئی بھی آؤٹ پٹ نہ نکلتی تو الزامی جواب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ پورشن یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے, لیکن آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی ہے. آج بھی جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ کرسچنز ہیں, یہودی نہیں اسلام قبول کر رہے. لیکن اب ہم کہیں گے جی کیا فائدہ, قرآن نے اتنی باتیں کی یہودیوں کے بارے میں, آؤٹ پٹ تو زیرو ہے. بھئی آؤٹ پٹ کے اوپر اس چیز کا ڈیپینڈنسی نہیں ہے,
اسلام میں کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی، رادر کوالٹی از اتھینٹسٹی. کوالٹی دیکھی جائے گی چاہے ایک بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو اس نبی پر ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے یا ان کی دعوت میں کوئی نقص تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا معاذ اللہ. وہ تو امتیں ناکام ہوئی ہیں جنہوں نے حق بات قبول نہیں کی. آج ہمارا کام بھی ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر جو حق بات ہے وہ کافروں تک بھی پہنچانی ہے، اور مسلمانوں میں بھی جہاں پر ہماری کامن ٹرمز موجود ہیں. غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت سے متعلق صحیح مسلم میں حدیث متواتر موجود، اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو کامن ٹرمز میں ہمارا کام صرف بات کرنا ہے. الحمدللہ ان کو تو آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی نا، لیکن الحمدللہ ہمیں آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے. مجھے ہزاروں لوگ ای میلز کرتے ہیں، اور اب تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ای میلز کو مینیج کرنا. اور میں یہ ویڈیو کی وساطت سے بھی لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اگر کوئی ای میل کرتا ہے تو 4-5 دن کم از کم انتظار کرے، کیونکہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں روزانہ 3-4 گھنٹے بھی اگر جواب دوں نا تو تب بھی ای میلز میری ختم نہیں ہوتی. تو الحمدللہ دعوت حق پہنچ رہی ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے دعوت دینا. یہاں پر بھی دیکھیں، یقین کریں، میں جب سورۃ البقرہ پڑھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل پڑھتا ہوں، تو بعض اوقات بالکل رکت طاری ہو جاتی ہے کہ یار کس لیول پہ جا کے ان کو سمجھایا گیا ہے. یہودیوں کو اگر ان کے اندر ذرا سا بھی حق قبول کرنے کا مادہ ہوتا تو یہ لوگ سب سے پہلے یہودی اسلام لے آتے، کیونکہ یہ اہل علم تھے. نصارہ جو تھے وہ اہل علم نہیں تھے، گمراہ لوگ تھے. وہ علم کے ساتھ ان کا کوئی شغف نہیں تھا، لیکن یہودیوں کے اندر علماء موجود تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر جب قتال کریں گے تو سب پر غلبہ حاصل کریں گے. لیکن جب آخری پیغمبر آئے تو ان کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو کسی کو بھی قبول نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسایہ بن کے آئے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے. وہ مسیح آ کر جا چکا، اس کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، قتل تک کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی اس مسایہ کے مسیح کے انتظار میں. اور اب جب دجال آ جائے گا اس کو یہ مسیح مان لیں گے. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بنائی کہ تاکہ آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ چلے کہ بنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر موجود ہے. آج ہمیں بینگ مسلم اسرائیل کے نام سے بھی چڑ ہے. اسرائیل ایک ملک بھی ہے نا، قرآن میں اسرائیل کا لفظ موجود ہے. تو ہمیں وہ چڑ جو ہے وہ اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے ہے، باقی اسرائیل کے لفظ سے کوئی چڑ نہیں ہے. اسرائیل کا تو مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، اسرائیل نام بہت خوبصورت نام ہے، اپنی حرکتیں صحیح کریں. ٹھیک ہے، تو جس طرح یہاں بھی مسلمان ہے، نام عبداللہ ہوتا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی ہوتی. اسی طرح نام عبد الرحمن ہوتا ہے اور رحمان کا باغی ہوتا ہے. ہوتا وہ عبد الشیطان ہے، بس نام کا عبد الرحمن ہوتا ہے. ویسے شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس بہترین انداز کے اندر دعوت حق پہنچائی ہے. باقی آؤٹ پٹ کوئی نہیں نکلی ہے. آج 1400 سال ہو چکے ہیں، زیادہ بلکہ 1437 ہجری شروع ہو چکی ہے، لیکن ہمارے سامنے ان تمام پازیٹیو دعوت کے باوجود ہمیں کوئی آؤٹ پٹ اس طرح نظر نہیں آتی یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کی. تو کیا اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن کی دعوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا؟ نہیں. اس کامن ٹرم کا یہودیوں کو تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن کرسچنز کو ہو گیا. کیونکہ یہودی جن پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، جن کتابوں کو، ان کو کرسچنز بھی مانتے ہیں. وہ کامن ٹرم ہے ان کے اندر. اور پھر مسلمان ایک یونیک ایسی امت ہے جو کرسچنز کے علاوہ واحد مسلمان ایک امت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے. جوز تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کو دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ولد الزنا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں. اور مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 دفعہ آیا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 دفعہ آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر پوری سورت ہے، سورہ مریم. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے. تو اب دیکھیں کس کامن ٹرمز کے اوپر جا کے بات کی، اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. یہودیوں کی اپنی ہٹ درمی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مہر لگ چکی ہے. اور یہاں پر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اب بھی اگر تم توبہ کرو اور اس قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دو تو آج بھی میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. آپ حیران ہوں گے
یہ الحمدللہ اس میں کنکلوژن آ جائے گی اس کے ساتھ ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی تھی یعنی کہ تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خود یہودی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنی قسم پرسی کا وقت گزار رہے تھے، فرعون کے مظالم کو یہ سہ رہے تھے اتنے سالوں سے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر ان میں مبعوث کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی عطا فرمائی. اور کیا بات ہوئی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہ بنانا. یعنی وہی بنیادی دعوت توحید. اچھا آپ کو اس میں بنی اسرائیل میں آپ کو نظر آئے گا کہ پوری گفتگو توحید کے اراؤنڈ گھومے گی. اسی میں وہ 10 کمانڈمنٹس بھی آئیں گی جس میں پہلی کمانڈ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اور ایک اور اعتبار سے یہ بڑی خصوصیت والی صورت ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ القرآن، قرآن کا جو ورڈ ہے وہ اگر کسی صورت میں آیا تو سورہ بنی اسرائیل ہے. پورے قرآن میں کسی صورت میں قرآن کا لفظ اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا اس چھوٹی سی صورت کے اندر آیا. بار بار قرآن کا لفظ آئے گا. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ دعوت قرآن قبول کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور یہی بنیادی دعوت کے ساتھ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ مت بناؤ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد کہ جن کے آباء و اجداد کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر. یعنی ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تک جتنی بھی انسانیت ہے وہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس کے بعد جب نوح علیہ السلام اور ساتھ 78 اہل ایمان کو بچایا گیا تو اس کے بعد پھر ان کے ذریعے آگے نسل انسانی چلی. تو یہ بنی اسرائیل بھی ظاہر ہے انہی کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اے وہ لوگ کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا ان کی اولاد ہو. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے ایک شکر گزار بندے تھے. اب نوح علیہ السلام بھی کامن ٹرم تھے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان. تورات کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا. پھر اس میں بڑی بےہودہ چیزیں بھی آئی ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ شرابی تھے نعوذ باللہ. تو اس قسم کی چونکہ تحریفات ہو چکی ہیں اس لیے اس قسم کی باتیں موجود ہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی ان کو یہ جو ہے وہ سبق بھی دے دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے، نہ شکرے نہیں تھے. یہ تو نہ شکرے لوگوں کا کام ہے شراب نوشی کرنا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہ بڑی اہم ترین آیات ہے، آیت نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8. یہ 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک ان 5 آیات کے اندر بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے اس کو کور کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر 2 ادوار آئے ایسے جن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، اور پھر 2 ادوار ایسے آئے جن میں ان کو زوال آیا. پہلے ایک عروج آیا، اس کے بعد زوال، پھر عروج، پھر زوال. اور بیسیکلی اس کے اندر یہ چیز امپلائیڈ تھی کہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی اسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہوگی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں اس امت کے اندر آئیں گی، اور وہی حالات و واقعات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو سنت نہیں بدلتی نا. اگر اس زمانے کے اندر فرعون موجود تھا تو فرعونی آج بھی موجود ہے. آج بھی جو بدماش قسم کے حکمران ہیں جو دنیا کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں یہ آج کے فرعونی ہیں، چاہے وہ امریکن صدر ہو، چاہے وہ
جو ہے وہ رشیا کا صدر ہو یا کسی اور ملک کا صدر ہو، یہ وہی لوگ ہیں، یہ آج کے دور کے فرعون و نمرود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی بنی اسرائیل کی ہسٹری بتا کے مسلمانوں کو اس طرف مائل کیا ہے کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت مسلمہ تھی، اس کے اوپر بھی اس طریقے سے وقت آیا، اور ان کو ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں، اور انڈائریکٹلی قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت ہمیں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہونے ہیں۔ ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ یہ 4 ادوار جو ہیں پھر 5 بن گئے، 5واں پھر اس زوال کے بعد عروج بھی آئے گا جو امام محمد مہدی کی خلافت قائم ہوگی۔ میں یہاں پر ذکر بھی کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ دیکھیں، ان 5 آیات کے اندر مکمل ہسٹری بیان ہوئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 8 تک۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات آگاہ کر دیا تھا، اس بات سے یہ چیز ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ تقدیر میں لکھ دی تھی، فی الکتاب، کتاب کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے، مرتین، 2 دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم 2 مرتبہ بہت بڑی سرکشی کرو گے اللہ تعالیٰ کی۔ 2 دفعہ بہت بڑی سرکشی۔ سرکشی کب ہوتی ہے؟ جب انسان عروج کے اوپر ہوتا ہے۔ مظلوم شخص بیچارہ کیا سرکشی کرے گا؟ تو اس میں امپلائڈ تھا کہ پھر یہ 2 دفعہ جب سرکشی ہوگی تو 2 دفعہ پھر پھینٹی بھی لگے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عذاب بھی آئے گا، عذاب کے 2 کوڑے بھی پھر برسیں گے۔ اب یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ 2 دفعہ سرکشی کی، یعنی اس قدر بدماشی اور حکومت مل گئی تمہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پہلا کوڑا آیا جب پہلی دفعہ سرکشی ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی سرکشی میں عروج پہ تم جا چکے تھے، تو وہ وعدہ پھر ہم نے پورا کیا، ہم نے بھیج دیے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے۔ اپنے بندے سے مراد یہ نہیں کہ نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کافروں کو مسلط کر دیا، ارد گرد کی جو ان کی ریاستیں بنی ہوئی تھی ان کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اولی بأس شدید، سخت قسم کے وہ لوگ تھے، میں اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، پہلے یہ آیات کور کر لیں۔ فجاسو خلال الدیار، وہ پس گھس گئے تمہاری آبادیوں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کر رہا، یعنی انہوں نے اینٹ کی اینٹ بجا دی، بیت المقدس کی بھی، ہیکل سلیمانی بھی توڑ کے رکھ دیا انہوں نے، اور یہ سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم رددنا لکم الکرہ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، یعنی اس عروج کے بعد زوال آیا اور پھر یہ دوبارہ سے باری ان کے اوپر لوٹا دی، کیا آیا؟ عروج آیا ان پر دوبارہ سے، اور کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے اپنی طرف سے قوت، مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، یعنی کہ مین پاور پرووائڈ کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں تعداد میں بہت زیادہ کر دیا، مین پاور بہت زیادہ ان کے پاس آ گئی۔ اچھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں یا کرو گے تو اپنے ہی بھلے کو کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے کوئی برے کام کیے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری اچھائی یا برائی سے، یہ تمہارے اپنے فائدے اور نقصان کے لیے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے جب اللہ تعالیٰ نے باری لوٹا دی پھر ان کو عروج مل گیا، اب پھر جب ان کی سرکشی بڑھی اس عروج کی وجہ سے تو اب دوسرا عذاب کا کوڑا آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب اس کے بعد دوسرا وعدہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا، تو کیا ہوا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مسلط کر دیے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ان کی۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے جس طرح کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ ہیکل سلیمانی توڑ دیا تھا انہوں نے، پھر دوبارہ بنا لیا، اور پھر انہوں نے ایسا توڑا کہ پھر صرف ایک دیوار ہی بچی، جو آج تک وہ دیوار گریہ موجود ہے، جس کے آگے وہ یہودی یوں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی دیوار اس ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان کی آج تک باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر وہ داخل ہوئے جیسا کہ پہلی دفعہ گھس گئے تھے، اول مرہ،
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ان کو پھر ایسی طاقت اللہ نے دی کہ انہوں نے جو چیز دیکھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، آج بھی تمہارا رب تیار ہے کہ تم پر رحم کرے. یعنی تم نے اتنا مشکل وقت دیکھا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، آج بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی، عُدْنَا، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. اور دیکھیں پھر بعد میں سلوک ہوا ہٹلر کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 60 لاکھ کے قریب یہودی قتل کروائے. بعض کہتے ہیں 6 لاکھ، چلے 6 لاکھ بھی ہوں تو تھوڑے نہیں ہیں. یہ میں نے مسئلہ نمبر 12 جو ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اس میں ڈیٹیل سے بتایا. آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو بنا دیا ہے کافروں کے لیے قید خانہ. یعنی تو یہ دنیا کا معاملہ ہے نا، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. اب یہ سمجھ لیں یہ 2 عروج اور 2 زوال ان کے اوپر کیسے آئے. تھوڑی سی اگر میں اس کی بلو پرنٹ بیان کروں، بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے، اگر آپ تورات پڑھیں تو آپ کو اس میں بھی پتہ چل جائے گی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعونیوں سے بچا کر نکلے. یہ واقعہ ہے 1400 قبل المسیح کا، قبل از مسیح کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے کی یہ بات ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال، 1450 سال گزرے ہیں. اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 2000 سال پہلے اور 1400 قبل از مسیح بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے چھڑوا کر لے کر نکلے. اور راستے میں ظاہر ہے کہ فرعونی ڈبو دیے گئے. پھر کوہ طور کے پاس آئے، طور سینا کے پاس، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تورات کی تختیاں ملیں، اور پھر ساتھ حکم ملا کہ اب چونکہ آپ مصر سے نکلے ہو تو اب سرزمین شام کو فتح کرنا ہے جا کر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اوریجن تھا، اصل مسکن تھا. وہاں پر کافر آباد تھے. ظاہر کافروں کو نکالنے کے لیے جنگ بھی کرنی پڑنی تھی. اب جب جنگ کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بندے اور تھے، 2 یا 3 لوگ تھے جو تیار ہوئے. ان میں سے ایک ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع ابن نون، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنا دیا، علیہم السلام. تو ان 2-3 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی شخص تیار نہ ہوا جنگ کرنے کے لیے. اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر سورہ المائدہ کے اندر بھی موجود ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی اپنی طرف سے معجزہ کرے اور ان کو کافروں کو نکالے. اب ظاہر ہے کہ ابھی تک تو بیچارے معجزوں کی عادی ہوئے تھے. کھانا بھی جن کو آسمان سے ملتا ہو، صاحبان کا ہر وقت سایہ ہو ریگستان کے اندر جن کے اوپر، اور من و سلوہ ان کو جنتی خوراکیں ملتی ہوں بغیر محنت کے. تو ظاہر مفت خوریوں کی جب اس طرح طریقے سے یہ فنڈز کھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان محنت تو کرنے جوگا نہیں رہتا. تو پیغمبر کی بات ہی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا، جو سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے کہ 40 سال تک کے لیے یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. ان کو پھر راستہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کے لیے پھر دعائیں جو ہے وہ ضرر نکل گئی کہ انہوں نے یہ شروع کیا یا اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر. تو 40 سال تک پھر وہ اسی صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملا. انہی 40 سالوں کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے قریبی ساتھی حضرت یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا، یہ خلیفہ بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اور اس دوران تقریباً یہ 40 سال کا وقفہ بنتا ہے. ان 40 سالوں کے اندر جو ان کی اولاد تھی بنی اسرائیل کی، جو ریگستان کے ٹف ماحول کے اندر پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ٹف ماحول دیکھا ہوا تھا. تو وہ صحیح نوجوان، آپ کو پتا نوجوان آج بھی نوجوان ہی دعوت قبول کرتے ہیں. بوڑھے لوگوں کو سمجھانا تو عید کی بات کتنا مشکل کام ہے. بوڑھی ہڈیاں جن کی ہو چکی ہیں، جوان لوگ ہی بات قبول کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جوان لوگ ہی مان لے کر ہے. تو پھر جو جوان لوگ تھے جنہوں نے وہ صحرا کے ٹف ماحول کو دیکھا تھا، انہوں نے پھر دعا کی جو ہے وہ کہ موسیٰ حضرت یوشع ابن نون سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں، ہم قتال کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی سرکردگی میں انہوں نے قتال کیا اور اریحا شہر جو ہے فلسطین کا، پہلے وہ فتح کیا،
پھر کچھ عرصے کے اندر انہوں نے پورا فلسطین فتح کر لیا، اور اسی میں آتا ہے جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر اس طرح پانڈا سی کہنے ہیں نا، بالکل پانڈا لی انہوں کی عادت ہوتی سی، ہر لفظ کو بگاڑنا. سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت اختیار کی، اسے کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور انکار کیا، نافرمانی کی. اس طریقے سے حطۃ یعنی ہم اے اللہ تیری طرف رجوع لاتے ہیں تو ہماری توبہ قبول کر. انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم کو پکارنا شروع کر دیا، بالی میں دانا، اس قسم کی باتیں. یہ الفاظ کو بگاڑ کر اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، جس طرح آج کل آپ سیاسی نعرے بھی دیکھیں جس طریقے سے ایک دوسرے کے ناموں کو بگاڑا جاتا ہے، یہ بالکل سیم چیزیں ان کے اندر دین کے ساتھ بھی بگاڑ موجود تھا. تو نجی محفلوں میں یہاں بھی لوگ دین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بہرحال میڈیا میں کرتے ہوئے یا اوپنلی کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کو پکڑ کے جو وہ پھینٹی نہ لگا دے. ادروائز نجی محفلوں کے اندر آج بھی لوگ دین کا مذاق اسی طریقے سے اڑاتے ہیں. تو انہوں نے بنی اسرائیل نے بھی اس طریقے سے مذاق اڑایا. بہرحال حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ کی برکت سے فلسطین کی بہت بڑی ایک ریاست قائم ہو گئی اس وقت. اور غلطی ان سے صرف یہ ہوئی، اور وہ اس وجہ سے ہوئی کہ 12 قبیلے تھے تو انہوں نے 12 حکومتیں چھوٹی چھوٹی بنا لی. جیسے ہمارے بھی 4 صوبے ہیں، انہوں نے 12 صوبے بنا لیے. ایک مرکزی حکومت پہ ظاہر قائم ہی نہیں ہو رہے تھے. وہ 12 قبائل جب ہیں تو 12 جب اس قسم کی حکومتیں قائم ہوں گی پھر وہ آپس میں بھی پھر لڑتے رہتے تھے. وہ اتنا لڑتے تھے آپس میں، اتنا لڑتے تھے کہ آہستہ آہستہ وہ لڑ کے کمزور ہو گئے. اور یہ جو ان کے جو حکومت قائم ہوئی تھی یہ اتنی پھر ویک ہو گئی کہ ارد گرد کے لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یہ پھر جو ہے وہ کمزور ہو گئے. ان کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. اور یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا. یہ واقعہ جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 586 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے قبل از مسیح، کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ جب ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوا، ان کی حکومت بھی ٹوٹ گئی، ان کے اندر ظاہر ہے مشرکانہ اوہام اور غلط عقائد اور نظریات آ گئے. اس کی وجہ سے اب ان کے اندر وہ پوٹینشل نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت واپس چھین سکے. پھر اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام، سموئیل پیغمبر کو، سیموئیل، ان کو ان کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا. ان سے پھر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی، بنی اسرائیل نے، کہ ہم اپنا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ہم ایک لیڈر کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایک ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جائے، ہم اس کے پیچھے چل کر قتال کریں تاکہ ہم سرزمین شام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جو جد تھے ان کا مسکن واپس چھینے ان کافروں سے. تو پھر حضرت سموئیل پیغمبر نے، ان کا نام تو قرآن میں نہیں آیا لیکن تورات میں آیا، لیکن ایک ذکر ہے کہ وقت کے پیغمبر نے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا. اور یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہونے والا تھا، جس طرح ہمارا غزوہ بدر ڈیسائسو ہوا. تو سموئیل پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ طالوت جو ہے ان کو مقرر کیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور علم کے اعتبار سے فضیلت دی تھی، جن کا ذکر بھی سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے. ان کو مسلمانوں کا لیڈر، اس وقت ظاہر وہی مسلمان ہی تھے، بنی اسرائیل، بنایا. اور پھر ان کی سرکردگی میں مل کے مسلمانوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے اس وقت قتال کیا. اور اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ سمجھ لیں منظر پر آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا. گولیت جس کا نام آیا ہے تورات کے اندر، یہ جالوت بہت اونچے قد والا بندہ تھا، اور پورے جسم کے اوپر اس نے زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی، صرف ایک آنکھ اس کی جو ہے نا وہ کھلی ہوتی تھی. اب اس کو کون مارے؟ باقی لوگ تو اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، قد کے اعتبار سے بھی اتنا اونچا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام، یہ پورا واقعہ جو ہے تورات کے اندر موجود ہے. داؤد علیہ السلام کی عمر صرف 16 سال تھی اس وقت، اور یہ گڈریے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور ان کے ہاتھ میں ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، جس طرح یہ گلیل ہوتی ہے نا، ایک گوپیا بھی ہوتا ہے جیسے کہ چمڑے کا ایک سمجھ لیں کہ باکس سا بنا ہوا، اس کے ساتھ رسی لگی ہوئی، اس میں پتھر رکھ کے یوں گھما کے نا یوں مارا کرتے تھے، اور یہ شیروں کے بھی جبڑے توڑ دیا کرتے تھے. اتنا ان کا نشانہ تھا بکریاں اپنی بچانے کے لیے. تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ بھئی میں جالوت کو قتل کروں گا، اس نامختون کو میرے حوالے کریں. نامختون، یہ بنی اسرائیل کے لوگ جب کسی کو گالی دینی ہوتی تھی نا نامختون کہتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ختنہ کروایا کرتے تھے،
اور مشرکین خطرہ نہیں کروائے گا تو ان کو نامختون یہ کہا کرتے تھے. تو اس نامختون کی خبر تو میں لیتا ہوں. تو داؤد علیہ السلام پھر ایک اونچی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں پر انہوں نے اس گوپیے کے اندر رکھ کر وہ پتھر جو گھما کر ایسے نشانے سے مارا کہ وہ جو جالوت تھا گولیت جس کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی باقی پورا جسم جو ہے وہ لوہے کے اسلحے سے لیس ہوتا تھا, زرہ پہنی ہوتی تھی, اس آنکھ سے وہ دماغ میں چلا گیا اور وہ مر گیا اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو اسی جو ہے وہ بہادری کی وجہ سے طالوت نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. پھر طالوت جو تھے یہ تو 16 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے, بادشاہ رہے, لیکن یہ بادشاہ, یہ ملوکیت والے بادشاہ بنو امیہ یا بنو عباس کے نہیں تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے ان کا بادشاہ بنایا گیا تھا. بعض لوگ ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے نا, یہ سعودی عرب کے بھی مولوی میں دیکھتا ہوں, وہ یہ آیات کوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی وہ تو بادشاہ بھی اسلام میں ہے. بھائی وہ پیغمبر نے بادشاہ مقرر کیا ہے, ٹھیک ہے, تو سا لوگوں نے رل کے اپنا مقرر کر لیندے ہوتا اور اللہ کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے بتایا ہوا زمین اسمان کا فرق ہے. تو اس قسم کا دھوکہ قرآن کی تعریف کی ہوئی ہے, مطلب صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ حرکت کی ہوئی ہے ایز البیان کے اندر. جب یہ واقعات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہو گیا, اس سے تو پھر رافضی جو ہے وہ اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں, وہ اب میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا, پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال وہ طالوت کو جب قتل کیا تو طالوت نے پھر اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. یہ 16 سال تک تو حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کی وفات کے بعد ان کے جو سمجھ لیں داماد حضرت داؤد علیہ السلام, ان کو یہ بادشاہت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری بھی عطا فرما دی. پھر 40 سال تک یہ بنی اسرائیل کے حکمران رہے اور پھر 40 سال ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ مسلمانوں کے حکمران رہے. یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے بنی اسرائیل کا, جو ان کا وہ بیسٹ پیریڈ تھا جو انہوں نے گزارا. لیکن ظاہر ہے کہ جب پھر بندہ کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کمزوری بھی پھر اٹیچ ہو جاتی ہے. تو سلمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا اور 2 پھر ریاستیں ان کی یہودا اور اسرائیل نام سے 2 ریاستیں قائم ہو گئیں. پھر انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور پھر اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. یہ ان کے اوپر پہلا عذاب کا کوڑا آیا. یعنی اصل ان کا جو عروج تھا وہ حضرت طالوت اور داؤد علیہ السلام کی وجہ سے پہلا عروج ان کو ملا, اور پھر اس کے بعد جب ان کا زوال آیا تو عذاب کا پہلا کوڑا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برسا. اور وہ اس حوالے سے کہ بخت نصر نام تھا, نیبوکٹ نظر انگلش میں کہتے ہیں اسے, یہ ایک عراق کا بادشاہ تھا. اس نے جو ہے یہودیوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک دن کے اندر 6 لاکھ یہودی قتل کیے اور 6 لاکھ کو یہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گا. بابل اس کو کہتے ہیں, آج بھی شہر موجود ہے عراق کا, بابل, بیبلونیا انگلش کے اندر. وہاں پر یہ ان کو لے گیا قید کر کے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی جو بنایا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جو یہ پہلا ہم نے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 کے اندر ہم نے ذکر سنا, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پہلا کوڑا ان پر برسا, نیبوکٹ نظر, بخت نظر کے ذریعے وہ بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا. 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو یہ قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. اور پھر اب ان کا یہ بڑا برا وقت تھا ان کے اوپر, کافی عرصہ ان کے اوپر یہ برا وقت رہا. 100 سال سے زیادہ عرصے تک ان کے اوپر یہ مشکل وقت اس حوالے سے رہا. اسی دوران اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ سائرس نام کا, کیخورس نام کا ایک بادشاہ تھا ایران کا. تو ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تو اس نے عراق کے اوپر غلبہ پا لیا. تو ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے. تو اس نے یہودیوں کو آزاد کر دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ تم شام چلے جاؤ. اور یہ واپس پھر شام آئے اور پھر دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ حکومت قائم کرنے کے لیے تگودو شروع کر دی. اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے دعوت توبہ کے لیے ان کے اندر ایک پیغمبر جو ہے وہ مبعوث کیے, جنہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کیا, حضرت عزیر علیہ السلام.
اور یہ جو 100 سال کا پیریڈ ہے، اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلح بھی دیا، جس کا سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، 100 سال کے بعد پھر اٹھایا۔ تو عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے یہ دوبارہ متحد ہوئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے اپنی وہ حکومت قائم کر لی، اور اب جو ان کی حکومت قائم ہوئی وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے بھی کئی گنا بڑی ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن پھر وہی وقت جب گزرنا شروع ہوا، پھر جب بندہ عیاشی میں پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمزوریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوسرا ان کا عروج کا پیریڈ تھا۔ پہلا عروج کا پیریڈ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور طالوت ان کے ذریعے 100 سال کا، اس کے بعد زوال آیا نیبوکڈنیزر کے ذریعے، عذاب کا کوڑا جو ان پر 586 قبل مسیح کے اوپر برسا، اور پھر اس کے بعد 539 قبل مسیح کے اندر، یعنی اس کے 46 سال کے بعد جب کیخورس نے حملہ کیا، پھر ان کو دوبارہ سے موقع مل گیا کہ یہ لوگ آ کر فلسطین میں آباد ہوں، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے دعوت توبہ، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے بہت بڑی اپنی مقابی سلطنت جو ہے وہ قائم کر لی، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت تھی۔ پھر وقت گزرا اور پھر ان کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو گئیں، اور اب ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا مسیحا بنا کر بھیجا، اور پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ مسئلہ نمبر میرا 12 ریکارڈ ہے، حیات مسیح رسول مسیح علیہ السلام۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گستاخی کرنے کے سبب، ان کی دعوت حق قبول کرنے کو ٹھکرانے کے سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کا پھر وہ دوسرا الٹیمیٹ کوڑا ان کے اوپر برسایا، جس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں۔ اب ان کو عروج نہیں ملنے کا، پھر یہ معزول ہی کر دیے گئے نا، اور امت محمدیہ کو فائز کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر۔ اب وہ عذاب کا کوڑا ان پر کیا برسا کہ ٹائٹس نے حملہ کیا 70 عیسوی کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً سمجھ لیں 40 سال کے بعد ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا فائنل کوڑا آیا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے بندے مسلط کیے جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ تو ٹائٹس نے حملہ کیا، اس سے پہلے سکندر اعظم نے ان کو پیٹا، اس کے بعد فائنل پٹائی کی رومن امپائر نے، جو ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر حملہ کیا ان کے اوپر، اور پھر جو انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تھا، جو نیبوکڈنیزر نے تباہ و برباد کیا تھا، دوبارہ جب ان کی حکومت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے قائم ہو گئی تھی، وہ دوبارہ سے توڑ دیا، اور اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جس کے سامنے یہ تورات یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اگر کبھی دیکھیں ٹی وی کے اندر، تو ایک ہیکل سلیمانی کی دیوار ابھی بھی وہ باقی ہے۔ اب یہ دوبارہ سے اس کو تعمیر کرنے کی جو ہے نا وہ خواب دیکھ رہے ہیں عرصے سے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اور بعد اس میں جو انہوں نے سازشیں کی اور کس طریقے سے آج یہ لوگ پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے ہیں، یہ ایک کم از کم 1 گھنٹے کا اور لیکچر ہے، میں آلریڈی دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے۔ تو بہرحال یہ دوبارہ جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، انتشار، پھر یہ دوبارہ فلسطین میں اکٹھے نہیں ہو سکے، پھیل گئے مختلف ملکوں کے اندر۔ یہ تو عجیب چلاکی کے ساتھ پھر 1917 کے اندر انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے اسرائیل کی چھوٹی سی سلطنت بنائی، پھر 1948 کے اندر اسرائیل مکمل طور پر قائم ہو گیا، 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کو غلبہ مل گیا، سارے عرب ملکوں کو اس نے اکیلے نے شکست دی۔ تو اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ 100 سال کی ہے، ورنہ پچھلے 1300 سال جو ہیں ان کے اوپر بڑا برا وقت گزرا ہے۔ کافی عرصے تک تو جب یہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، وہ تو یہودیوں کو گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا خدا ہی کلیم کر دیتے ہیں پروٹیسٹنٹ، کیتھولک بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر اتنی بڑی شخصیت کا جو مرتبہ ہے عیسائیوں کے نزدیک، اس کو جو لوگ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہے اور ولد الحرام ہے، نعوذ باللہ، جو ایسے الفاظ بولے ان کے بارے میں، تو ان کا آپس میں کیسے گٹھ چوڑ ہو سکتا ہے؟ یہ تو سازش تھی یہودیوں کی، انہوں نے کس طریقے سے سب یہ ٹریپ کیا عیسائیوں کو، اور 1917 کے اندر انہوں نے باقاعدہ پوپ کے ذریعے معافی مانگ لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو وہ کہتے ہیں قتل کیا ہے، تو انہوں نے معافی نامہ بھی جاری کر دیا کہ بڑی سزا کاٹ چکے ہیں، اب کافی ہے۔
اور پھر اس طریقے سے یہ ساری سلطنت قائم ہوئی. لیکن ان کے ساتھ الٹیمیٹ عذاب کی قسط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر برسنے والی ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. مسئلہ نمبر 12 میرا سن لیں، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے. بل یہ اس حوالے سے بڑی ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. انہوں نے کہا کہ یہ سیم مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے 2 عروج اور 2 زوال ہوئے ہیں. جو میں نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بتائی تھی نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم، ایک تو اپنے عقائد اور اعمال میں، اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا غلبہ بھی ایسا ہوا کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا 2 عروج اور 2 زوال. پہلا عروج حضرت طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ السلام والا. اس کے بعد زوال آیا نیبوکڈ نظر کے ذریعے جو ان کے اوپر اس نے حملہ کیا. اس کے بعد پھر عروج حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ایک سلطنت ان کی قائم ہوئی، اور پھر ٹائٹس نے حملہ کر کے وہ ان کا زوال بھی ان پر آیا. 2 عروج اور 2 زوال جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے اندر آیا. مسلمانوں کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا. مسلمانوں کا پہلا عروج آیا عرب کے ذریعے، خلفائے راشدین کی حکومت قائم ہوگی. اس کے بعد بھی چلے ملوکیت جو چلتی رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی. وہ اسلامی حکومت تو نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی. پھر مسلمانوں پر پہلا زوال جو ہے وہ تاتاریوں کے ذریعے آیا اور اینٹ کی اینٹ بجا دی. اب بغداد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، سلطنت عباسیہ کو تہس نہس کر دیا. کتنا مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمان ایک دن کے اندر قتل ہوئے تاتاریوں کے ذریعے. تو پہلا عروج عرب کے ذریعے، پھر تاتاریوں کے ذریعے زوال، اور یہ پھر زوال چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ہی اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا. اجمیوں کو، یہ ترک جتنے ہیں سلطنت عثمانیہ جن لوگوں نے، یہ کون ہے؟ یہ مغل جتنے ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہے. ان کے ذریعے پھر مسلمانوں کا دوسرا عروج شروع ہوا. پہلا عربیوں کے ذریعے، دوسرا اجمیوں کے ذریعے. اچھا، اور آپ یہ عجیب حسن اتفاق دیکھیں، وہاں پر بھی مشرقی قوتوں نے پہلا عروج ان کا ختم کیا تھا بنی اسرائیل کا، اور ہمارا بھی مشرقی قوتوں نے، تاتاریوں نے کیا. اور جب دوسرا ہمارا عروج آیا اوٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں مغلیہ حکومت قائم ہوگی. پوری دنیا کے اندر بڑے جتنے بادشاہ تھے وہ سارے مسلمان ہی تھے. پھر کئی سو سال تک ان کی حکومت قائم رہی. پھر جو کچھ انہوں نے کیا مغلوں نے بھی، اب میں خود بھی مغل ہوں، لیکن جو کچھ حرکتیں کی ہیں، اکبر بادشاہ نے 40 عورتیں رکھی ہوئی تھیں، ہندو عورتوں کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے. پھر اس قسم کی جب ان کے اندر عیاشیاں آئیں، سلطنت عثمانیہ جس کی اتنی لوگ تعریف کرتے ہیں، ان کا چٹا بٹا آپ دیکھ لیں سارا وہ کھل چکا ہوا ہے. 200 300 کنیزیں انہوں نے رکھی ہوتی تھی. یہ جو بڑے بڑے حرم سرا بنائے ہوئے تھے، کیا اسلام کی حکومت تو نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. اب اکبر بادشاہ کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت کہیں گے؟ مسلمانوں کی حکومت، اسلامی حکومت تو نہیں تھی. تو دوسرا عروج مسلمانوں کا پھر ان تاتاریوں کے ذریعے عروج اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. وہی اسلام لے آئے. ظاہر ہے ان پہ تو غلبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. تاتاریوں کو اب کون شکست دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی، اسلام نے ان کو فتح کر لیا. مسلمان تو تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے. اسلام نے، جو ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق دیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، یہ اسلام اور قرآن ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. تاتاریوں کو، تاتاری اسلام قبول کر گئے، تاتاریوں کو تو شکست نہیں دی گئی. وہاں پر بھی مشرقی قوتوں نے برباد کیا بنی اسرائیل کو، یہاں پر بھی. پھر عروج آیا مسلمانوں کا بھی، اتنی بڑی امپائرز قائم ہوگی پوری دنیا کے اندر حکومتیں. یہ جتنی ہم آج یہ باتیں کرتے ہیں یہ ساری، پھر مسلمانوں پر بھی دوسرا سوال آیا. وہاں پر کس کے ذریعے آیا تھا؟ رومن امپائر کے ذریعے، مغرب کی قوتوں کے ذریعے، ٹائٹس کے ذریعے اور اسکندر اعظم کے ذریعے. یہاں پر بھی جو ہمارا دوسرا زوال آیا ہے وہ مغربی قوتوں کے ذریعے آیا ہے، انگریزوں کے ذریعے، فرینچ کے ذریعے اور کولونین پاورز کے ذریعے. پوری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا سوائے چند ملکوں کے. ہمارا یہ پورا سب کانٹیننٹ انگریزوں کے قبضے میں تھا. اسی طریقے سے عراق پورا ان کے قبضے کے اندر تھا. مراکش، اردن، یہ سارے، مصر، یہ سارے اسلامی ملک انہوں نے قبضہ کر لیے. یہ دوسرا عذاب کا کوڑا مسلمانوں پر پڑا اور مغربی قوتوں کی طرف سے، جس طرح کہ بنی اسرائیل پہ بھی دوسرا کوڑا مغربی قوتوں کی وجہ سے. لیکن بنی اسرائیل کی ہسٹری پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرب بھی رہی ہے. لیکن ہمارے کیس کے اندر ایک
پانچواں دور بھی ہے جس کی خوشخبری قرآن حکیم میں بھی موجود ہے انڈائریکٹلی، اور احادیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن حکیم میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، ایک جگہ آتا ہے ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ، الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا برا مان جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ سارے ادیان پر اس دین نے غالب ہونا ہے۔ ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، نہ اس وقت عرب کے، اس وقت بھی ظاہر ہے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پہ ہی قبضہ ہوا، پوری دنیا پہ تو اس وقت بھی قبضہ نہیں ہو سکا، مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی، نہ بعد میں ہو سکی۔ ابھی یہ وقت آنا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد کے ساتھ اندر بھی صحیح سند کے ساتھ، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جس کا نام میرے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر، یعنی امام محمد بن عبداللہ مہدی، اس نام کا بندہ نہ پیدا ہو جائے، وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہونا ہے، اور الحمدللہ یہ 5واں دور مسلمانوں کا آنا ہے۔ بنی اسرائیل کے تو 4 ہی ختم ہو گئے تھے نا، یہاں پر 5واں دور آنا ہے۔ اور اب اس میں نے جو چیز ایکسپلور کی ہے وہ یہ ہے، یہ کس طرح آنا ہے؟ جس طرح تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا، تاتاریوں کو شکست نہیں ہم دیکھ سکے، اب بھی ہم انگریزوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ اگر کسی کو بھول ہے کسی جہادی تنظیم کو تو وہ نکال دے اپنے دماغ سے، ایسے کبھی بھی نہیں ہونا۔ وہ ٹیکنالوجی کی جس عروج پہ جا چکے ہیں، اور وہ اس دن گاندھی صاحب کا کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جی انگریزوں کی حکومت ہے پوری دنیا میں کافروں کی، تو مسلمانوں کی حکومت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا مسلمان اپنی باری لے چکے ہوئے ہیں، ہم نے تو 1000 سال تک حکومت کی ہے، اب ان کی باری ہے، لیکن پھر باری بدلے گی۔ تو لیکن جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا نا، تو میرا گمان یہی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم تو ان پر غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا، یہ کافر اسلام قبول کر لیں گے، کرسچنز، اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ خود کلنٹن 2007 میں امریکن پریزیڈنٹ پاکستان آئے اور جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد، جو کہ انسائیڈ جاب تھی، انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے اسی بدنامی کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ اور جتنی تیزی سے ان 10-15 سالوں میں اسلام پھیلا ہے، پہلے نہیں پھیلا۔ حالانکہ کوئی مسلمانوں نے جنگ نہیں جیتی، کہ جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، تو تلوار کے زور سے تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکے۔ یہ سب کے سب معاملات جو ہوئے ہیں، یہ اسلام کو ملائن کیا، لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، قرآن خود پڑھنا شروع کیا، پھر قرآن تو پھر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، قرآن کا معجزہ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ 120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی جنت میں، 120 میں سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ اب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی کو آپ یہ بات نہیں سمجھا سکتے، وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو نہیں آپ یہ بات سمجھا سکتے، کیونکہ یہ خود گمراہ ہوا ہے نا۔ تو جب اس کا خود گیر الٹا لگے تو پھر اس نے اسی قسم کی باتیں کرنی ہیں۔ ہاں، گوروں کو قرآن پاک انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے، یہاں کو بیچارہ اردو میں قرآن حکیم یا بخاری مسلم پڑھنا شروع کر دے، انہوں کہتے ہیں تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیسی انہوں نے مت ماری ہے، وہ گورے نو تسی مسلمان کیتا ہے، وہ تہاڈا خطبہ تے ایتھے دے نمازی نہیں سن دے، بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، تہاڈی اوقات کتنی ہے مولویاں دی؟ سیدھی گل ہے۔ اور یہ میں کوئی طنز کے طور پر نہیں، افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اوقات خود خراب کی ہے۔ تو ان کو کیا زوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی دعوت کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یا ہماری جو تبلیغی جماعتیں ہیں جتنی بھی مکاتب فکر کی، ان کی وجہ سے؟
ان بیچاروں کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، جو ہماری جماعتیں بھی جتنی کام کر رہی ہیں وہ قرآن ترجمے، وہ تو ان کو کرسچنس کے 5-6 سوال سامنے رکھ دیں تو وہ نہیں بتا سکتے، انہوں نے کہاں سے کرسچنس کو سیٹسفائی کرنا ہے؟ وہ خود اسٹڈی کر رہے ہیں اسلام کی بدنامی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یہ ایسا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کیا اور لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ تیزی سے جس طریقے سے مسلمان ہو رہے ہیں اور وہاں پر پیور ڈیموکریسی موجود ہے، مسلمانوں کو تعداد کے اعتبار سے ویسے ہی غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہو جائے گا، اور ان کے ذریعے ہی پھر، کیونکہ ان کی اخلاقی اقدار کئی اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں۔ اب دیکھ لیں، یعنی وہاں پر ڈومیسائل بنانے کے لیے آپ کو رشوت تو نہیں دینی پڑتی، وہاں لوگ ٹیکس چوری تو نہیں اس طرح کرتے، وہاں پر حکومتیں جو ہے رعایا کے اوپر ظلم تو نہیں کرتی، اور نہ رعایا جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ بےایمانیاں کرتی ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں، وہاں پر تو لوگ ٹریفک بھی بلاک ہو کوئی ہارن نہیں دیتا، کوئی گاڑی بند ہو جائے تو وہ اپنی گاڑی سے اتر کے اس کی آگے ہیلپ کرتے ہیں، ادھر لوگ ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر کوئی انڈیکیٹر لگا دے تو 3 گاڑیاں پیچھے والا جو ہے نا وہ پہلے سپیڈ مارتا ہے کہ میں اس کے مڑنے سے پہلے مڑ جاؤں، اور وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ موقع دیتے ہیں کہ بھئی مڑیں، آپ کو جلدی ہے۔ ایمبولینس کو کس طرح وہ راستہ دے دیتے ہیں، یہاں لوگ ایمبولینس کے پیچھے گاڑی لگا لیتے ہیں، چلو ایسی بہانے نکل جائیں گے اسی بھی اشارت روڈ کے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بدنیتی یہاں پہ ہے کہ ایمبولینس میں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا تو یہ اوپر سے چلا دیتے ہیں اور اس طریقے سے اشارے توڑتے ہوئے جاتے ہیں، اندر کوئی مریض نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ان کے اخلاقی اقدار بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو کوئی آر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پر بھی ہمارے سیاستدان مثالیں تو دیتے ہیں، یورپ کی جی وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، وہاں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے گالیاں نکالے کسی کو، اس طرح تو نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اخلاقی ایک دائرے کے اندر بات ہوتی ہے، ایک سٹرپ چھوٹی سی لگ جاتی ہے کہ اس سے آگے نہیں آپ نے کراس کرنا۔ یہاں پولیس بھی کھڑی کر دیں، لوگ جو ہے گلیلے مار کے، اور جس طریقے سے یہاں پہ جو کچھ ہوا، یہ وہاں تو نہیں ہوتا اس طریقے سے۔ بڑی مہذب قوم ہے، لیکن انہوں نے 250-300 سال ڈیموکریسی پریکٹس کی ہے، پھر یہاں تک وہ پہنچے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کی اخلاقی اقدار کتنے بہتر ہیں، ہمارے یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل دعوے سے کہتا ہوں، آپ کسی انگریز کے ساتھ جا رہے ہو نا، مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے، کہیں پر دروازہ کھولنے کا موقع ہوئے گا، وہ آگے خود ہو کے دروازہ کھول دیں گے آپ کے لیے۔ وہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہم کسی سے پروٹوکول لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے پرائم منسٹر، یہ منسٹرز دیکھیں آپ، ان لوگوں کو، یہ باہر کے ملکوں میں اکیلے اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنا سامان بھی ایئرپورٹ پہ خود اٹھایا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیں جناب ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، 50-50 60-60 گاڑیاں ان کے ساتھ وزیروں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہی حالات ہیں ان کے۔ تو اس اعتبار سے ان کے اخلاقی اقدار بہت بہتر ہیں، بس صرف ان کو کلمے کی ایک دوری ہے، اور یہ چیز ڈومیننٹ ان کے اوپر ہو جائے تو باقی سارے معاملات انہوں نے کبھی سوچا نہیں۔ میرے ایک دوست ساؤتھ کوریا سے MS کر کے آئے، تو وہ کہنے لگے یار میں تمہیں بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ وہاں جو جن بسوں میں، جس طرح یہاں پہ میٹرو بس سروس ہے، اس قسم کی بسوں کی سروسز جو چلتی ہیں نا، اس میں کوئی کنڈکٹر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یار وہ کرایہ پھر کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ ڈبے میں خود اپنا کرایہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں اندازہ کریں۔ میں نے کہا یار دیکھو، سپوز میں نے جو ہے وہ اسلام آباد سے آنا ہے جہلم، میں کرایہ گجر خان کا ڈالوں اور اتروں جہلم آ کے، اس کے اوپر کیا چیک ہے؟ کوئی کیمرہ، کوئی؟ وہ کہتا ہے جی ان کے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کی یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی۔ اس لیے آپ دیکھیں رات کے 2 بھی بجے اگر ٹریفک سگنل بند ہے نا تو وہ کھڑے ہوں گے، وہ نہیں کہیں گے کوئی گڈی نہیں خیر کاٹ لو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس صرف توحید کے اور اس دین کے صرف زبانی کلامی ماننے کے علاوہ کوئی اچھی اقدار ایسی نہیں ہے جو ہم ان کے مقابلے پر پیش کر سکیں۔ ان کے پاس یہ کمزوری ہے۔ تو اب لگنا ایسا ہی ہے، لگ بھی ایسا ہی رہا ہے کہ وہ لوگ، ان کی زمین تو تیار ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیں بس، یعنی عملاً مسلمان ہے، اعتقاداً تو کافر ہی ہیں، عملاً مسلمان ہی ہیں۔ یہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، 534 نمبر۔ لیکن یہ حدیث کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو پاکستان انڈیا میں تو نظر نہیں آئے گی، نہ بنگلہ دیش کے اندر۔ ہاں اس کی آپ نے پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنی ہے تو آپ امریکہ میں چلے جائیں، یورپ کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا۔ وہاں پر یہاں تک حالت ہے کہ
سڑکوں کے اوپر ان لوگوں نے باقاعدہ باکسز بنائے ہوئے ہیں, راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ ہے وہ اٹھا کے اس میں پھینکتے ہیں. حتیٰ کہ لوگ یہ جو اپنے ساتھ ڈاگز لے کر, کتے لے کر نکل رہے ہوتے ہیں, اگر وہ کتا کہیں پر راستے میں کر دیتا ہے پخانہ یا, تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے وہ اس باکس میں ڈال کے جاتے ہیں. یہاں تو آپ سوچ نہیں سکتے, یہاں لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو, بلکہ وہ لوگ جو وہاں پابندی کرتے ہیں جیسے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو جناب جوس کے ڈبے ادھر پھینک رہے ہیں, سگریٹ لگایا تو ادھر پھینک رہے ہیں, تیلی وہاں پھینک رہے ہیں, اور یہی لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں مہذب ہو جاتے ہیں. ایسا سسٹم بن چکا ہے. لیکن ایک دن میں نہیں بنا, ظاہر ہے ایک پریکٹس کے بعد 250-300 سال لگے ہیں ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے. اور یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں, سر عام دیکھیں کوڑا پھینکتے ہیں کسی کو, اور نہ یہاں پر کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے کہ بھائی ایسے کرنا چاہیے. آپ چھوٹی سی مثال, آپ اے ٹی ایم مشین کے پاس چلے جائیں, اے ٹی ایم مشین کے پاس ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے انہوں نے کہ اگر کسی نے وہ کاغذ پھاڑنا ہے تو اس میں پھینکے. کوئی کوکاف کے فاصلے پہ تو نہیں ہوتی, لیکن دیکھیں سارے کاغذ باہر پڑے ہوتے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو بھی اے ٹی ایم مشین پہ ساتھ لے کے جاؤں نا, تو میں کہتا ہوں بچوں یہ سارے کاغذ سمیٹ کے اس میں ڈالو, دیکھو کتنے بدتمیز لوگ ہیں جنہوں نے باہر پھینکے. اس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے ہمیں اپنی چیزیں. میں الحمدللہ بہرحال اس حوالے سے یہ میں نے چیزیں مسلمانوں سے نہیں, ان سے ضرور سیکھی ہیں کہ میں ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں کہ اوپنلی چیزیں نہ پھینکی جائیں, نہ چھل کے پھینکی جائیں. انتظار کیا جائے کسی جگہ پہ ریپر پھینکنا ہے تو کسی پراپر جگہ کے اوپر جا کے پھینکیں. ہمیں مسلمانی نظر. میرے ایک آفس میں کولیگ تھے, وہ بتانے لگے, کہتے ہیں ہم امریکہ کورس کے اوپر گئے, کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک میجر صاحب بھی تھے, تو کہتے ہیں جی ہم ایک پارک کے اندر جو چہل قدمی کر رہے تھے, اسی دوران میجر صاحب نے جناب سگریٹ لگا لیا. سگریٹ جب لگایا انہوں نے خوب سگریٹ پیا, پھر وہیں پر انہوں نے اسی گھاس کے اوپر سگریٹ پھینک دیا. حالانکہ وہاں پہ وہ بنی ہوئی تھی چیزیں, وہ پاکستان کے لیے نا, پاکستانی ہیں جڑے تھے پیڑے لاہور بھی پیڑے, ٹھیک ہے نا, تو وہ عادتیں وہی پڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے انہوں نے سگریٹ پھینک دیا. تو وہاں پہ بندہ ایک جاگنگ کر رہا تھا, کوئی 70 سال کا وہ بابا تھا. اچھا, کہتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اخبار بھی پڑھ رہا تھا, اور کہتا ہے وہ ہر چکر کے دوران نا ہمیں یوں دیکھتا بھی تھا کہ انہیں کوئی آئے, انہیں پاکستانی تھے اور سگریٹ بھی پی رہے تھے, ضرور اتنے سٹن گے, ان کو پتا تھا. تو کہتا ہے اخبار بھی پڑھ رہا تھا, چکر میں وہ اگلے چکر میں جناب جاتے ہوئے اس نے نا یوں کر کے, جب آخری چکر میں وہ اس نے دیکھا تو وہ سگریٹ ہاتھ میں نہیں تھی, تو اس نے نا وہیں پر کھڑا ہو گیا, تو اس نے ادھر ہی ایسے نیچے دیکھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یقین, اور کہتا ہے وہیں پھینکی ہوئی تھی سگریٹ, ہم وہیں کھڑے تھے. وہ کہتا ہے اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں کہا. وہ ریورس آیا, اور ریورس آ کے اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے, یوں کر کے نا ایسے نیچے جھک کے ایسے سگریٹ اٹھائی, ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے, اور تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں, اور شرمندہ کیا بھی انہیں, سیڑ کے لتر مارا, اور کہتے ہیں ایسے چھپا کے وہ لے گیا اور جا کے ڈسٹ, ان کو کچھ نہیں کہا. اچھا, وہ کہتا ہے میں وہاں پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا, تو آگے خاتون جا رہی تھی, وہ اپنی لائن میں جا رہی تھی, میں نے ہارن دے دیا ان کو غلطی سے. ہارن پہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے جناب اشارہ کر کے سائڈ پہ کھڑا کیا, اور وہ کہتے ہیں میرے پاس چل کے انہوں نے بڑے اخلاق کے ساتھ گڈ مارننگ کر کے کہا کہ یہ ہارن جو ہے یہ جانوروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, انسانوں کے لیے نہیں ہے. اور واقعی ہارن جو ہے وہ جانوروں کے لیے بنے, انسانوں کے لیے نہیں بنے ہوئے. تو آپ نے اگر آگے جانا تھا تو میں تو پہلی لائن میں تھی, آپ مجھے انڈیکیٹر دیتے, پھر بھی میں اور سائڈ پہ ہو جاتی. یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا مجھے لگتا تھا کہ بس زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. تو اس طریقے سے یہ, اور میں نے خود چائنا کے اندر یہ منظر دیکھا ہے, ایک ٹریفک سگنل کے اوپر ایک گاڑی خراب ہو گئی, پیچھے کم از کم 100 کے قریب گاڑیاں تھیں یار, ہارن نہیں دیا کسی نے, 15 منٹ تک وہ ٹریفک بلاک رہی ہے. بس آگے وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے یوں کر اشارہ کر دیا میری گاڑی کا مسئلہ ہے, تو لوگ گاڑی سے نکل کے اس کی گاڑی کو دھکا نکالنے کے لیے آگے, ایک پی بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ کہاں کہ ہم صفائی نصف ایمان ہے, یہ ساری باتیں ہیں بھائی کتابیں, بکش. یہ پریکٹیکلی وہاں پر چیز موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے ذریعے یہ معاملہ ہوگا. اور ڈاکٹر ذاکر نے ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا غلبہ کرنا ہے, اور کروانا انسانوں کے ذریعے ہے, یہ تو بات کنفرم ہے. اس نے بندے بھی بھرتی کرنے ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بھی بھرتی کر لیا جائے اس کام کے لیے, ورنہ یقین کریں وہ بھرتی ہو رہے ہیں. یوسف ایسٹس جو ہے وہ انڈیا آئے, ایک کانفرنس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نے ان کو مدعو کیا, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں مسلمانوں کو آگے اسلام سکھا رہا ہوں, جبکہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوں. ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں اسلام سکھائیں, تو ہے تو شرم کا مقام ہے. اور ابھی یہی ہو رہا ہے وہاں پر, جو غیر مسلم, چاہے وہ عبدالرحیم گرین ہو, ڈاکٹر بلال فلپس ہو, یوسف ایسٹس ہو, یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام پھیلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی
جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 8 آیات ہی آج کور ہو سکی ہیں انشاءاللہ تعالی، چونکہ یہ ساری ہسٹری ضروری تھی، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔